آیت نمبر 40. آیت نمبر 40 سورہ صاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق آخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله العظيم. حضرات محترم کی آواز کرے. حضرات محترم ایوب علیہ السلام یہ خوشحال پیغمبر تھے. اللہ پاک نے ان کو کاروبار بیوی بچے مال و دولت غلام باندیے فصلیں باغات بہت کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا. ان کا امتحان شروع ہوا تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سارے کا سارا ختم ہو گیا. صرف ایک عفت ماں بیوی جس کا نام رحمت تھا وہ باقی رہ گئی. باقی ہر شے ختم ہو گئی. تو ان کی بیوی رحمت نام کی تھی یہ ان کی خدمت کرتی تھی بس. اور ان کی غربت کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ رہا. ایسا امتحان ان کا ہوا. ایک وقت کا کھانا جن کے دسترخوان سے سینکڑوں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے ان پہ ایک ٹائم آ گیا کہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ رہا. بیماری کا یہ حال تھا کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں تھی جس میں جہاں بیماری نہ ہو. سوئی کے ناکے کے برابر بھی جس میں کوئی جگہ باقی جہاں بیماری نہ ہو. بیماری وہ کیا تھی یہ قرآن نے نہیں بتلائی. بہرحال کوئی بیماری تھی. کئی کہتے کیڑے پڑ گئے تھے استغفر اللہ. نبی کے وجود کو کیڑے کھا ہی نہیں سکتے. کئی کہتے پھوڑے نکل آئے تھے. وہ کچھ کہتے بہرحال کوئی بیماری تھی. یہ امتحان تھا اللہ کے نبی کا. اللہ اکبر. بیوی نے کہا کہ حضرت جی بدحالی میں ہے ہم خوشحالی کی دعا کرو اللہ خوشحالی دے. تو فرمایا کہ 70 سال خوشحالی میں گزارے ہیں اب 70 سال بدحالی میں گزارے پھر بھی سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے. 18 سال گزر گئے بیماری میں. اللہ اکبر کبیرہ.
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، محبوب ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا، اذ نادا ربا، جبکہ اس نے کس کو پکارا؟ کیوں جی؟ کسی نبی کو پکارا ہے؟ کسی ولی کو پکارا ہے؟ کسی کلیوں والی سرکار، بلیوں والی سرکار، کس کو پکارا ہے؟ اور نبیوں ولیوں کی دعائیں قرآن میں آپ پڑھ رہے ہو، سب نبیوں ولیوں نے جب بھی پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ تو اب مشرک کس کو پکار رہے ہیں؟ اب نبیوں، اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں۔ جتنے بھی قرآن کے اندر دعائیں ہیں نبیوں ولیوں کی، تو سب اللہ کو پکار رہے ہیں اور بغیر صدقے طفیل واسطے کے پکار رہے ہیں۔ اب جو ہے مشرک یہ اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہر دم پکارو یا رسول اللہ، اللہ کو نہیں پکارو، ہر دم اللہ کے رسول کو پکارو۔ یہ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے ساتھ۔ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، مولوی نہیں کو بولتا، کوئی جماعت والے نہیں بول دے، مختلف جماعتیں ہمارے کام کر رہی ہیں، اتنا بڑا شرک کہہ رہے ہر دم پکارو یار، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرو، پکار کو اللہ کا حق ہے، کھولی عبادت ہے پکارنا، اللہ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کو پکارو۔ یہ تو شرک ہو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا اذ نادا ربا، جبکہ پکارا ایوب نے اپنے رب کو، کیا پکارا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ پاک مجھ کو شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے شیطان نے مجھ کو، یہ پکارا کہ اللہ پاک مجھ کو شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، دکھ۔ وہ تکلیف دکھ کیا تھا؟ سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیوی نہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے نا، جو تھی وہ تو ہر سے تباہ ہوئی پاس تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کچھ کھانا وغیرہ کچھ لا کے تو اپنے صابر ایوب خان کو کھلاتی تھی۔ تو وہ ایک مرتبہ آ رہی تھی کام کاج کر کے لوگوں کے گھروں سے، تو رستے میں اس کو شیطان ملا حکیم کی شکل میں، تھیلا اس کے پاس ہے دوائیوں کا، اور بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، حکیم پرانا۔ کہہ رہا بی بی ہمیں پتہ چلا ہے تیرا خاوند بیمار ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، ہم کریں گے، اور پیسہ بھی کوئی نہیں لیں گے، تو بس تم نا جب شفا مل جائے گا یہ کہہ دینا کہ مجھ کو فلاں حکیم نے شفا دی ہے، بس یہ کہہ دینا۔ ایوب علیہ السلام بیوی نے آگے خاوند سے یہی بات کی کہ مجھے بہت بڑا پرانا حکیم ملا ہے جی، تو اس نے یہ کہا کہ بیماری شفا مل جائے گی، بیماری سے پر جب بیماری سے شفا مل جائے تو کہہ دینا کہ فلاں حکیم نے شفا دی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ تو شیطان تھا جو تجھے شرک کی دعوت دے کے گیا ہے، شفائیں تو اللہ دو، اللہ کی دعوت کون شفا دے سکتا ہے؟ تو نے جو شرک کی دعوت سنی ہے اس پہ میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا جب میں صحیح ہو گیا۔ غصہ چڑھ گیا نبی اتنی بات سے کہ شرک کی دعوت کیوں سنی؟ تو جو شرک کر رہے ہیں دن رات، شرک ہو رہا ہے، ان کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کو غصہ چڑھ گیا، تم نے شرک کی دعوت سنی تو سنے گی وہ تجھے اس سے 100 کوڑے ماروں گا جب اللہ تجھے سے یہ قسم کھا لی۔ یہ تکلیف پہنچائی، یہ بڑی تکلیف ہوئی شرکیہ جملہ سن کے ایوب علیہ السلام نبی کو کہ اللہ اے میرے رب مجھ کو شیطان نے دکھ تکلیف پہنچائی ہے شرکیہ بات کر کے۔ اللہ کے نبی کا امتحان جب پورا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا ارکل برجلک، میرے صابر ایوب پھر ایسے کرو زمین پہ پاؤں مارو، زمین پہ پاؤں مارو۔ اب بیمار آدمی کتنا پاؤں مار رہے ہیں؟ ایک بتلایا کہ ذرائع اسباب وہ بروئے کار لاؤ، جو تمہارے پاس ذرائع اسباب ہے نا وہ بروئے کار لاؤ، ہاں جی، پھر توکل کرو، اللہ سے کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اپنا پاؤں مارو زمین پہ، جب پاؤں مارو گے زمین پہ تو ہم ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیں گے۔ ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا زمین پہ، اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو ہے نا چشمہ، یہ غسل کرنا اس سے ٹھنڈا ہے اور پینا ہے، یعنی چشمے سے غسل بھی کرنا ہے، اس کا پانی ٹھنڈا اس سے پینا بھی ہے۔ جب غسل کرو گے اس سے
تو میں اللہ باہر کی بیماریاں دور کر دوں گا، جب اس کو پیو گے تو اندر کی بیماری اللہ دور کر دوں گا۔ ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور چشمے سے پانی پیا، سیکنڈوں میں اللہ پاک نے باہر کی بیماری، اللہ پاک کی کیا مشکل ہے، باہر کی بیماریاں بھی دور کر دی، اندر کی بیماری بھی دور کر، صحت دے دی پہلے سے بھی زیادہ، طاقت قوت جوانی دے دی پہلے سے بھی زیادہ۔ جب امتحان میں ایوب علیہ السلام پاس ہوتے، صحت بھی پہلے سے زیادہ، جوانی قوت بھی پہلے سے زیادہ، اللہ پاک نے جنت میں سے جوڑا بھی بھیج دیا، سوٹی وہ بھی پہن لیا ایوب علیہ السلام نے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام پہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، سونے کی ٹڈیاں، ایوب علیہ السلام کا کپڑا تھا تو اکٹھی کر کے چادر میں ڈالنے لگے ایوب علیہ السلام۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ایوب، دنیا سے تیرا دل نہیں بھرا۔ ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ پاک یہ تو دنیا نہیں، تو تیری رحمت ہے، تو دے رہا ہے، تیری رحمت سے کس کا دل بھر سکتا ہے؟ تو ایوب صابر کی بیوی وہ جو گئی ہوئی تھی گاؤں میں یا کہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ وہاں آئی تو دیکھا کہ نوجوان خوبصورت آدمی بیٹھا ہے، 18 سال ہو گئے تھے، جوانی سے جو تھی وہ ختم ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ اللہ پاک نے سے جوانی دے دی۔ تو پوچھا ہے نوجوان بادی میرا یہاں صابر ایوب خاون تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کتے بلے تو اس کو کھا گیا، بیمار تھا وہ، کہاں گیا ہے وہ؟ تو کہا ایوب علیہ السلام میں وہی میں ایوب ہوں۔ تو ایوب علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ تیرا مذاق ہم سے نہیں بنتا، ہم پریشان لوگ ہیں، تو مذاق کر رہا ہے کہ میں تیرا خامد ہوں، تو کہا ہے میرا خامد؟ تو ایوب علیہ السلام سے سارا سمجھایا کہ اب امتحان ہمارا جو تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پاس کر دیا ہے، اللہ نے صحت دے دی، قوت جوانی دے دی ہے، سمجھایا بیوی کو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور دے دیا ہم نے اس کو اہل، اس کا جو ختم ہوا تھا نا سارا اہل، وہ سارا بیوی بچے جو بھی تھے، کاروبار سارا دے دیا۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، بلکہ ان کی مثل ساتھ اس کے ڈبل دیا اللہ پاک نے، ڈبل بیویاں دے دی، ڈبل بچے دے دیے، ڈبل بچیاں دے دی، اور ڈبل کاروبار دے دیا، باغات جو بھی چیزیں چیز ختم ہوئی ساری کی ساری اللہ پاک نے دگنی کر دی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا رحمت من اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے شرک کے دروازے ساتھ بند، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ ایوب نبی کا کمال تھا تو سارے کا سب کی پالا تو تھی، فرمایا نہیں رحمت من اللہ، یہ ہماری رحمت تھی۔ جو بھی ایوب علیہ السلام کے پاس تھا تو ایوب علیہ السلام نے اپنی طاقت سے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کیا، یا کہ کسی نبی فرشتے نے اس کو نہیں دیا، یہ کیا تھی؟ یہ رحمت من اللہ، یہ ہماری رحمت تھی جو کہ ایوب علیہ السلام کے پاس تھا۔ اور وذکر لأولی الالباب، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، جو بھی کسی مشکل میں پریشانی میں صابر بن کے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جائے گا، اللہ اس کو اسی طرح جزا عطا کرے، یہ نصیحت ہے عقل والوں کی۔ اب ایوب علیہ السلام نے کھائی تھی قسم، جب صحیح اللہ نے کر دیا 100 کوڑے تجھے ماروں گا، بیوی کہا تھا، اللہ پاک نے دیکھو فرمایا بخل بیادی کا ذکسا، ایوب ایسے کرو ہاتھ میں نہ کہ تینکوں کا مٹھا پکڑ لو، کہاں 100 کوڑے تو مری جانا سے 100 کوڑے برداشت کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ 100 کوڑوں کی کیا کر لو، تینکے لے لو، غریب ان کا ایک مٹھا 100 تینکوں اکٹھا کر لو، فضری بھی بس وہ ایک دفعہ اس کو مار دو، فضری بھی مار دو، ولا تانس، اور تمہاری قسم نہ توڑنا، جب وہ 100 تینکوں کو ایک دفعہ مارو گے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری بیوی سزا لے بچ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے 100 تینکے لیے، جی کہاں درے کوڑے 100، تو ایک ہی دفعہ مار دیے 100 کے 100، قسم بھی پوری ہوگی، بیوی سزا سے بچ گئی۔ الا وجدناہ صابرا، بے شک پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ نعم العبد، ایوب بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، محبوب ذکر کرو ہمارے بندوں کا جن کا نام ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کا بھی ذکر کرو۔ اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے۔ ہاتھوں والے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے اور آنکھوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھتے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر دار، بے شک ہم نے خالص کیا تھا ان کو ساتھ ایک بات کے، وہ کیا تھے؟ ذکر دار، آخرت کے گھر کی یاد، آخرت کے گھر کی یاد،
ہاں یہ جو تھے نا نبی جن کا ذکر ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام، ان کے ہاں دنیا کی کوئی بغض نہیں تھی، یہ آخرت کی طرف ان کا دھیان تھا، آخرت کی طرف جو تھی، اور دنیا کو بھی آخرت کی دعوت کی دیتے تھے لوگوں کو، یہ دنیا کیا ہے یہ ختم ہو جائے گی، آخرت جو باقی رہے گی، خود بھی آخرت کی فکر کرتے تھے اور دنیا کو بھی آخرت کی دعوت دیتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک سب کے سب ہمارے ہاں یہ کیا تھے، منتخب تھے، چنے ہوئے تھے، اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے ان کو چنا تھا، الاخیار یہ اچھے لوگوں میں سے تھے یہ نبی۔ اور وذکر اسماعیل والیسع والکفل، اور ذکر کر محبوب اسماعیل اور یسع والکفل علیہ السلام کا، یہ تینوں نبی ہیں۔ وکل من الاخیار، یہ بھی سارے کے سارے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ذوالکفل کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، ان کے دور میں ایک آدمی کثرت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، دن میں بس نماز ہی پڑھی جاتا تھا وہ، تو نماز کی وجہ سے، وہ نفلوں کی وجہ سے دن میں وہ کاروبار نہیں کر سکتا تھا، تو یہ جو تھے ذوالکفل نبی، تو اس آدمی کی کفالت کا ذمہ انہوں نے اٹھا لیا کہ تو نماز ہی پڑھتا، جو تیرا خرچہ میں دے دیا کروں گا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا، ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت والی بات ہوگی، یہ پیچھے بیان ہوئی ہے، یہ نصیحت والی بات بیان ہو گئی۔ آگے ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ متقین کون؟ جو کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعتوں سے بچتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بغاوت سے بچتے ہیں، وہ متقین کیا ہے ٹھکانہ؟ جنات عدن، باغات ہیں رہنے کے لیے، مفتحۃ لہم الابواب، جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، کھولنے نہیں پڑیں گے، ہاں کنڈے جھنڈے نہیں لگے ہوں گے، پہلے ہی کھول دیے جائیں گے، ہاں جی، پہلے دروازے جنتیوں کے لیے جنت کے کھول دیے جائیں گے پہلے ہی۔ متقین فیہا، اس میں وہ جنتی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ وکثیرۃ وشراب، طلب کریں گے جنتی اس جنت میں بہت سے پھل اور بہت سے پینے کی چیزیں، ہاں جی، بہت سے قسم قسم کے پھل طلب کریں گے، اس میں جو نوکر خادم ہوں گے چھوٹے بچے، ان سے کہا جائے فلاں پھل لاؤ، فلاں پھل لاؤ، فلاں پینے کی چیز لاؤ۔ اور وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف، ان کے پاس نیچی نگاہ والی عورتیں بھی ہوں گی، ہاں جی، وہ عورتیں صرف اپنے خامدوں کو دیکھیں، کسی اور کو نہیں دیکھیں گی۔ اطراف، وہ عورتیں بچی نہیں ہوں گی، بوڑھی نہیں ہوں گی، بلکہ ہم عمر ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، جنتیوں کی عمر کے مطابق ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ھذا ما توعدون لیوم الحساب، جنتیوں یہ وہ انعامات ہیں اللہ پاک کے جن انعامات کا تم سے حساب کے دن وعدہ کیا جاتا تھا کہ دن قیامت کے حساب کے دن یہ چیزیں تم کو ملیں گی، وہ تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لرزقنا، سبحان اللہ، پھر توحید آ گئی اللہ پاک کی، اور جنتیوں یہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، قسم قسم کے پھل میوے اور قسم قسم کا پانی شربت پی رہے ہو، یہ تمہارا کمال نہیں، کسی نبی کا کمال چاہیے، ھذا لرزقنا، یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، پھر توحید آ گئی۔ یہ جنت میں رزق کھا رہے، پھل کھا رہے، رزق ہم نے دیا ہے، مالا ہو من نفاد، یہ رزق جو یہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا، ھذا یہ بھی ایک بات ہوگی۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک واسطے سرکشوں کے، کافر مشرک بدعتی بے ایمان، ان کو کے لیے کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یصلون، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، جہنم جو ہے یہ بری جگہ ہے، برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکل ازواج، یہ فلیذوقوہ کا معنی بعد میں کرنا ہے، ھذا حمیم، یہ جو گرم پانی ہے، وغساق، اور یہ جو پیپ ہے، وآخر من شکل ازواج، اور دوسرے اس عذاب کی شکل کے ازواج، قسم قسم کے عذاب ہیں، فلیذوقوہ، ان کو چکھو، اب چکھو ان عذابوں کو، پیو پانی گرم، پیو پیپ، اور اس کے علاوہ اور جو عذاب ہے قسم قسم کے، ان کا مزہ بھی چکھو۔ دن قیامت کے دو قسم کے مشرک ہوں گے، کافر، ایک تو جو مشرک کافر بڑے بڑے لیڈر، وڈیرے سردار ہیں جی، ایک دوسری قسم کے مشرک جن کو وڈیروں نے، سرداروں نے مشرک بنایا، ایک دو مشرک ہوں گے بڑے بڑے لیڈر سردار مشرک ہوں گے، اور وہ مشرک بھی ہوں گے جن کو وڈیروں نے، سرداروں نے مشرک بنایا ہوگا۔ اللہ پاک دن قیامت کے سب سے پہلے جو مشرک وڈیرے ہوں گے نا، بڑے بڑے سردار کافروں، ان کو پہلے جہنم میں داخل کریں گے، تو اس کے بعد جن دوسرے مشرک ہوں گے جو وڈیروں سرداروں کی وجہ سے مشرک کافروں مشرک کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب یہ دوسری قسم کے
مشرک کافر جہنم میں داخل ہوں گے نا، جہنم کے جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، کہ وڈیرو سردارو یہ بھی ایک فوج ہے مشرکوں کی جو تمہارے ساتھ جہنم میں آ رہی ہے، یہ بھی ایک فوج ہے۔ تو وڈیرے سردار کہیں گے ان مشرکوں کو دیکھ کے لا مرحبا بہم، کہ تمہیں کوئی خوشی نہیں، کوئی مرحبا نہیں تمہارے لیے، کوئی خوشی نہیں، بلکہ اللہ کی تم پہ پھٹکار ہے، لعنت ہے، انہم صالوا النار، کیونکہ تم دوزخ میں آ رہے ہو، تم بھی تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے۔ تو وہ جو ہوں گے نا مشرک، 2 نمبر مشرک، بعد میں کافر بھی جہنم میں داخل ہونے والے، وہ کہیں گے وڈیروں سے قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، کہ تم پہ بھی کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی مرحبا نہیں تمہارے لیے بھی، تم پہ بھی پھٹکار ہے، لعنت ہے، انتم قدمتمونا، تم نے ہی مقدم کیا اس عذاب کو ہمارے لیے، یعنی یہ عذاب میں پھنسے ہیں نا تمہاری وجہ سے ہی پھنسے ہیں، تم نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کفر کرو، شرک کرو، اور میلے عرس قوالیاں کراؤ، بزرگوں کے مزاروں میں بکرے شترے غیر اللہ کے نام کے حرام پٹارے چھڑاوے لے، تمہیں کہا کرتے تھے بزرگوں کے گلوں میں پیسے پا دو، باپے کو راضی کر لو، باپ پہ راضی، یہ تم شرک کرواتے تھے، تم نے شرک کروایا، تو اس کی وجہ سے ہم عذاب میں پھنسے ہیں، فبئس القرار۔ اب ہماری جو قرار گاہ ہے نا وہ کیا ہے؟ اچھی نہیں بلکہ بہت بری ہے۔ قالوا ربنا، یہ 2 نمبر مشرک کہیں گے کافر، اے رب ہمارے، من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، کہ جس نے ہمارے لیے عذاب مقدم کیا ہے نا، تو یعنی جس کی وجہ سے ہم عذاب کی زد میں آئے، جن کی وجہ سے فزدہ، تو اس کے عذاب کو کیا کر دے؟ زیادہ کر دے، ضعفا من النار، دگنا کر دے آگ کے اندر، کیونکہ یہ خود گمراہ تھے، ہم کو بھی گمراہ کیا۔ وقالوا ما لنا، اور یہ کافر مشرک کہیں کہ جہنم میں کیا ہے ہمارے لیے کہ لا نرى رجالا، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم دنیا میں شریر کہتے تھے، مسلمانوں کو شرارتی کہتے تھے کہ ہمیں ان میں بگاڑ پیدا کر دیا انہوں نے، نئی دین کر دیا ہے، جن کو ہم شرارتی کہتے تھے، اور اتخذنا سکریا، جن کو ہم مذاق بھی کرتے تھے اصحاب رسول کو، وہ جہنم میں ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں گئے؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر ان سے ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، یعنی ہے تو وہیں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن نظر کہاں آئیں گے؟ وہ ایمان والے اصحاب رسول کو کہاں ہوں گے دن قیامت کی؟ جنت میں، ان کو وہاں کہاں آئیں گے جنت میں نظر؟ اللہ پاک نے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات حق ہے کہ جہنم میں جہنمی جھگڑا کریں گے آپس میں، کیا کریں گے؟ پیسے کریں گے، جھگڑا کریں گے جہنم میں، لیکن ایمان والے دن قیامت کے جنت میں جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے اور السلام علیکم کہیں گے۔ جی میرے بھائی، جو اللہ نے فرمایا یہ سب ہونے والا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ ہوگا، یہ سچ ہے میرے بھائیوں، سب کچھ منظر کے سامنے آئے گا، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب ٹائم ہے یہ تھوڑا سا ہمارے پاس، یہ تیاری کر لو کہ دن قیامت کے اللہ ہمیں سرخروش فرمائے، جہنم سے بچا لے۔ قرآن ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہیں۔ بھائی چاہے تو دنیا کا مالک ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، کوٹھی بنگلے کاریں اولاد جو بھی ہے، قرآن کہہ رہے سارے ناکام، سارے فیل، وہ کامیاب ہے جس کو دن قیامت کی جہنم سے بچائے کہاں داخل کر دیا گیا؟ جنت میں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ محدود ہے اس کی زندگی، اس کا ہاتھ بننا کنارہ ہے، مر گیا آدمی، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چل رہا ہے سلسلہ، لیکن تو جنت میں چلا گیا نا، بس وہ جنت میں سے نہ نکلے گا نہ اس کو اللہ نکالے گا، ہمیشہ ہمیشہ اربوں خربوں سال سے بھی جا کر وہ جنت میں رہے گا۔ ہے جی، اور نعمتیں زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، ہے جی، وہ اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، زندگی وہی ہے میرے بھائیوں، جنت والی زندگی، اس کی تیاری کر لو۔ میں بار بار آپ سے ریکویسٹیں کر رہا ہوں، عرضیں کر رہا ہوں، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب ہمارے مسلمانوں میں جماعتیں بن گئی، فرقے بن گئے، کتابیں بن گئی، اپنے اپوزر لگے ہوئے ہیں، اور سب کو چھوڑو، جو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا ہمارے لیے، اس سے جڑ جاؤ، بس اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کو پڑھو سمجھو، جو اللہ کے احکام آ رہے ہیں یعنی ان پہ عمل کرو۔ تو میرے بھائیوں قرآن کو قبول کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ہے جی، تو دن قیامت کی انشاءاللہ اللہ کریم قرآن کی برکت سے، مال اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے گناہوں پہ انشاءاللہ رحمت کے قلم پھیر کے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اب ٹائم ہے، اس کلاس کو چلاؤ، مضبوط کرو، یہ کلاس اور بڑے اور مضبوط ہو، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے اتنے اللہ پاک کا کرم، اللہ امن خیر کے فیصلے فرمائے گا۔
رحمت کے فیصلے سے بخشش کے فیصلے ہوں گے. ہماری کلاسیں بڑھنی چاہیے. فکر کرو آپ خود تو آنا ہی آنا ہے, دوسرے لوگوں کی فکر کرو. ساتھ جو ہمارے ساتھی نہیں آ رہے, اتنے ہی آج بھی نہیں آئے, ان کی فکر کرو, ملو ان سے. ہم دنیاوی کاموں میں تھوڑا ملتے ہیں, کاروبار کسی سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں, سودے کرتے ہیں, تو یہ بھی کاروبار ہے کہ جنت کا سودا کرنا ہے. اللہ پاک کے ساتھ ہمیں آخر بنانی ہے. اللہ ہماری آخر بنا دے. تو میرے بھائیوں یہ فکر کرو, ہمارے ساتھی جو نہیں آ رہے, کہیں شیطان ہے تو کئی ساتھی چلے بھی گئے, یعنی پتہ نہیں کیوں چلے گئے وہ. چلو میں اچھا نہیں لگتا ہوں, قرآن تو اچھا لگنا چاہیے, قرآن تو سمجھے نا. تو میرے ساتھ کوئی مخالفت ہوگی, قرآن کے ساتھ تو مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کی کتاب ہے, اس کی سب کو ضرورت ہے. تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں جی, منتخب ہیں. اللہ پاک کا انتخاب ہو کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا, منتخب کر لیا. اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو, اور آئندہ یہ عہد کرو, پکے ارادے کرو, اللہ پاک جو بھی ہو جائے ہم قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. جی موت آ جائے قرآن پڑھتے, قرآن سمجھو. کئی ساتھی ہمارے مر بھی گئے, کئی کئی بیمار ہیں, کئی فوت ہو گئے, چلے گئے قرآن پڑھتے. ہمارا بھی پتہ کوئی نہیں کب اللہ کے دربار سے بلاوا آ جائے, کب موت کا مسئلہ آ جائے. تو میرے بھائی انشاءاللہ قرآن پڑھتے چلے گئے نا, پورے قرآن کا اللہ ثواب عطا فرمائے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. فجر کی نماز جو ہے ہمارے ساتھی کئی نہیں آ رہے, پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے جی, پتہ نہیں میری بات کو سمجھ نہیں آتی. بار بار میں قرآن سے بھی بتلایا, فجر کی نماز نہ چھوڑو. وعید ہیں قرآن کے اندر, وعید ہیں. فجر کی نماز چھوڑتا ہے, کوئی بھی نماز چھوڑتا ہے, اللہ کے نبی بھی سخت ناراض, اللہ بھی ناراض ہے, اور میں بھی پریشان ہوتا ہوں جو ساتھی ہمارے نہیں آتے. تو میرے بھائیوں فجر کی نماز کے پیچھے نہ ہٹو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے. لیکن کہ ہمیں فجر کی نماز نہیں رسا پا لیا, اللہ اسے پوچھ, یہ کو نہیں پڑھا اس فجر کی, قرآن تو پڑھا, فجر کی نماز نہیں پڑھی, سے پوچھ کر کیا ہو, نماز نہیں پکڑ لیا تو کون چھڑائے گا وہاں. میرے بھائیوں یہ صفائی کرو ساری کی ساری. جو جی ہمارے یہ تجربہ ہے, گناہوں میں پھنسے ہوئے ہم, اس لحاظ سے بھی گناہوں سے صاف کرو اپنے آپ کو, اپنے لائن کی سیدھی کرو جی. تو قرآن سے جڑو, جو قرآن کے اللہ پاک کیا تھا, یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ پاک کا نماز. 700 مرتبہ ذکر ہے اس کا, اتنا کسی حکم کا ذکر, یہ اللہ کی توحید ہے. اس کے بعد نماز کا ذکر ہے. تو نماز نہیں چھوڑنی, بولو سارے بھی, نماز نہیں چھوڑنی. صبح سے سارے ساتھی آؤ جی. بہت مسئلہ ہمارا خراب ہو گئی, ساتھی نہیں آ رہے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اور ذکر کر محبوب ہمارے بندے ایوب کا. اذ نادیٰ ربہ, جب کو پکارا اس نے اپنے رب کو, انی مسنی الشیطان, بے شک پہنچایا ہے مجھ کو شیطان نے دکھ اور تکلیف. ارکض برجلک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا بوجھ زمین پہ مارو. هذا موسى, نبی علیہ السلام نے پاؤں زمین پہ مارا, پھر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. فرمایا هذا موسى مبارک وشراب, یہ نہانے کے لیے, ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے. ووهبنا له, دیا ہم نے اس کو, آج اس کا مثل ان کی ساتھ میں, کہ یہ رحمت ہماری طرف سے, نصیحت واسطے کر والوں کے. وہ خود بھی ادھی اور پکڑ کو اپنے ہاتھ میں, دی سن ایک دن کو کا گٹھا, حضرت دی, پھر مار اس کو. بلا تانس, اور قسم نہ توڑ. انا وجدنا, بے شک پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا نہیں, مطلب اچھا بندہ تھا. انا وہ بے شک رجوع کرنے والا تھا اللہ پاک کی طرف. حضرت ربنا یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو, ہمارے بندوں کو, جن کا نام ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام, اولو الایدی, ہاتھوں والے تھے, والابصار, اور آنکھوں والے تھے. انا السلام پہ خالص کر دیا ہم نے ان کو. ساتھ خاص بات کیا تھی, ذکر آخر کی در کی یاد. وَإِنَّهُ مِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, بے شک وہ ہمارے ہاں بندہ کیا تھے, منتخب تھے, چنے ہوئے تھے. اخیار, اور وہ پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. حضرت اسماعیل, اور ذکر کو اسماعیل اور یسع ذکر علیہ السلام, سب کے سب پسندیدہ لوگوں میں سے. هذا ذکر, یہ ایک نصیحت والی بات ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب, اور بے شک متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. وہ اچھا ٹھکانہ کیا, باغات ہیں, جنات و عدن, ہمیشہ رہنے کے لیے. مفتحات اللہ جنتیوں کے, یہ ان کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. متقین فیہا, تقی لگا کے بیٹھیں گے اس میں. یدعون فیہا, طلب کریں گے وہ جنت میں, بھا کے کثیرۃ و شراب, بہت زیادہ پھل اور بہت زیادہ پینے کی چیزیں. وعندہم قاصرات الطرف, یہ طرف ان کے پاس
نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، اطراف جو ہم عمر ہوں گی. اعلیٰ مات ہوا دون الیوم الحساب، یہ نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن وعدہ کیا جاتا ہے تم سے ان کا حساب کے دن. ان آزا جنتیوں بے شک جو کچھ پہ ہے یہ کس نے دیا ہے تم کو؟ ہم نے، یہ ہم نے رزق دیا ہے. جنت میں بھی کون رزق دے گا اور دنیا میں بھی کون دیتا ہے؟ ہاں جی. پیٹ مانگے پیٹ میں بھوکا کون نہیں مرنے دیتا. لوگ کہتے ہیں تیرا کھاوا سے نہیں گیت گاوا، یہ کہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہم دیں گے رزق. دنیا میں کلو وشربو پہلا پارا مد کھاؤ پیو کس کے رزق سے؟ ہاں جی. مانگے پیٹ میں بھی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کہتے ہیں تیرا کھاوا سے نہیں گیت گاوا، کہ ہم تو اللہ کے رسول کا کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا گیت گا رہے ہیں. نہ اللہ کا کھاتے نہ اللہ گیت گا رہے ہیں ہم. اسی لیے مکے جاتے مدینے جاتے ہیں. ایک بات ہو گئی وَإِنَّ شَرَّ اور بے شک سرکشوں کے لیے البتہ ٹھکانہ ہے برا. وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یصلون داخلوں کی اس میں خبیث بری ہے جگہ، بری ہے جگہ رہنے کی لیے. بچھانا اس کو کہتے ہیں جہاد کو. جہنم کیا ہے؟ بری جگہ ہے. ہاذا یہ ایک بات ہوگی فَلْيَذُوقُوهُ پچکو اس کو، یعنی اس عذاب کو. وہ کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی وغساگ اور فیہ وآخر من شکل ازواج، اور دوسرے اس شکل کے یعنی اس عذاب کی طرح کی ازواج قسم قسم کے عذاب ہوں گے جہنم میں. ہاذا ایک بات ہوگی. ہاں ہاذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے مشرکوں جو داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا، وہ مشرک سردار لیڈر کہیں گے کہ ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں، خوشی نہیں ہے. ہاں انہم سالون، کیونکہ دو قسم میں داخل ہو رہے ہیں. قالوا بل دوسری قسم کے لوگ مشرک کہیں گے بل انتم، بل لا مرحبا، تم پہ کوئی مرحبا نہیں ہے. انتم قدمتم، تم نے ہی مقدم کیا اسلام کو ہمارے لیے. فبئس القرار، تو بری ہے ہماری قرارگاہ. قالوا ربنا، مشرک کہیں گے، دو قسم مشرک کہیں گے کہ اے ہمارے رب من قدم لنا ھذا، جس نے مقدم کیا اسلام کو ہمارے لیے، جس کی وجہ سے ہم یہ اس عذاب کی زد میں آئے ہیں. فزد ہو عذاب، اس کے عذاب کو زیادہ کر دے. فنار دگنا کر آگ میں. وقالوا مال، کہیں گے کیا ہو گیا ہم کو لار نہیں دیکھتے ہم ان آدمیوں کو. کنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شریر کہتے تھے. اتخذ نام سے ہم ان کا مذاق بھی کرتے تھے. زاغت عنہم الابصار، یا ٹیڑھی ہو گئی ان سے آنکھیں ہماری. ان ذالک، اللہ فرمائے یہ بات حق ہے کہ تخاصم اہل النار، جھگڑیں گے آپس میں آگ والے. جزاکم اللہ واسع. بھائی بند کرنا ہے. قاری صاحب ادھر آ چھوٹے، اب بند کروا. جلدی نے بند کروا، چلی جا. اوپر جا فٹافٹ، سیف الماری ہے نا مامی نجدہ والی، اس کے اوپر شاپراں کا پیکٹ پیا، لیا چک جلدی جا.